ناظرین اکرام، بظاہر مسلمانوں کے لیے سعودی حکومت ایک بڑی سہولت متعارف کروانے جا رہا ہے، جس کے مطابق مسلمان اب اپنے گھروں میں یا کہیں بھی بیٹھ کر حجر اسود کو بوسہ دے سکیں گے۔ اب چونکہ کعبۃ اللہ کی زیارت اور حجر اسود کو چومنا ہر مسلمان کا خواب ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کئی حضرات معاشی حالات کی وجہ سے اپنے اس خواب کو تکمیل نہیں دے سکتے، جس کا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بظاہر یہ حل نکال لیا گیا ہے کہ فرضی منظر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کچھ اس طرح سے پیش کیے جائیں گے کہ اس پر حقیقت کا گمان ہوگا، جبکہ حجر اسود اور اس کے اطراف کے مناظر ورچوئل سسٹم سے ممکن بنائے جا رہے ہیں۔ یعنی واضح طور پر ایک ایسی ٹیکنالوجی متعارف ہونے جا رہی ہے جس کی بدولت ہر مسلمان نہ صرف بآسانی حجر اسود کو چوم سکے گا بلکہ خود کو کعبۃ اللہ کے سامنے بھی محسوس کرے گا۔ یاد رہے کہ ناظرین، حجر اسود کا پتھر خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی سمت کے کونے پر نصب ہے اور عازمین حج فرائض کی ادائیگی کے دوران اسے چومتے بھی ہیں۔ حجر اسود خالص چاندی کے فریم کے ساتھ کعبۃ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مختلف اسلامی روایات اور حوالوں کے مطابق حجر اسود کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا، اور یہ مقدس پتھر کئی صدیاں قبل اس وقت اتارا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ لہٰذا سنت کے مطابق ہر مسلمان حجر اسود کو چھونے کا خواہش مند ہے، اور اسی کے پیش نظر سعودی میڈیا کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کا کہنا ہے کہ اس انیشیٹو کے تحت آنکھ، کان، ناک اور احساس کے ساتھ ورچوئل طریقے سے حجر اسود کو دیکھنے کے لیے حقیقی ماحول فراہم کیا جائے گا، تاکہ جو لوگ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے حجر اسود پر نظر ڈالیں تو وہ خود کو اپنے پورے وجود کے ساتھ کعبۃ اللہ کے سامنے محسوس کریں اور زیادہ سے زیادہ افراد اس حوالے سے اپنا خواب پورا کر سکیں۔ واضح رہے ناظرین کہ اس سے پہلے ادارہ امور حرمین شریفین کے شعبے انجینئرنگ اسٹڈیز ماہرین نے مسجد الحرام کے مختلف مقامات کی عکس بندی انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے کی۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کی 1050 تصاویر انتہائی مہارت سے بنائی گئیں، اور ان تصاویر کو لینے سے قبل ان مقامات کی اچھی طرح سے صفائی کی گئی اور کئی گھنٹوں کی مشقت اور محنت کے بعد جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے یہ تصویریں بنائی گئیں۔ ان مقامات کی یہ واضح ترین تصاویر حرمین شریفین کے انتظامی امور کے نگران ادارے نے جب ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کی تو سوشل میڈیا پر یہ تصویریں شیئر ہونے کے بعد بہت مقبول ہوئیں اور انہیں بے حد پسند کیا گیا۔ محترم ناظرین، اگرچہ اس ورچوئل سسٹم کے ذریعے کئی ایسے مسلمان جو کہ حج و عمرہ کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ورچوئل ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا یہ سارا معاملہ اس حدیث مبارکہ کے مصداق تو نہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت مدینہ شہر ویران ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ ہر مسلمان جو کہ حج و عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ جاتا وہ ضرور مدینہ منورہ کا بھی رخ کرتا ہے۔ اب چونکہ ورچوئل سسٹم کو اس کی سہولیات اور خوبیاں بتا کر عام کر دیا جائے گا تو یقیناً لوگ اپنی کوششوں کو چھوڑ کر اس سہولت کو ترجیح دیں گے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ حج و عمرہ بھی ورچوئل کر دیا جائے گا، اور یوں مسلمانوں سے ان کا سب سے مقدس مقام بھی چھیننے کی کوشش کی جائے گی۔ معزز ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو امام کعبہ قاری سدیس الرحمان کے ذریعے متعارف کروایا جا رہا ہے۔ ایسے شخص کے ذریعے اس سسٹم کو متعارف کروایا جائے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سسٹم کے قریب آئیں اور اسے حاصل کرنے کی خواہش کریں۔ لیکن ناظرین، یاد رہے کہ جس طرح گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، یعنی ہر جگہ کے اپنے اپنے فضائل اور مقام ہیں، اسی طرح ورچوئل سسٹم سے صرف زیارت تو کی جا سکتی ہے مگر اپنی عبادت کو اس سسٹم پر منحصر کرنا بہت بڑی حماقت ہوگی۔ لہٰذا ہر مسلمان جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کرے جو کہ مستقبل میں اسلام کے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔